خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوری میں۔ زنیرہ ماہم صاحبہ نے ایک اور ویڈیو داغ دی اور اب انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں۔ جی ہاں، وہ نوسٹراڈیمس بن گئی ہیں اور انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں کہ کل کی جو سماعت ہے، جو کہ امپورٹنٹ ترین سماعت ہے کراچی میں مغوی بچی کے حوالے سے اور ملزم ظہیر احمد کے حوالے سے، کل اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے یہ وہ بتانے لگی ہیں ہمیں۔ پہلے ان کی پریڈکشن کیا ہے اور اس کا جواب ہم کس طرح سے دیں گے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی چالان کل اس کیس کا ایک اور حتمی چالان آئے گا اور وہ دیں گے اس کے انویسٹیگیشن آفیسر سعید رند صاحب، اور ان کے مطابق یہ چالان بھی سی کلاس ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ کو یاد ہے وہ شاہانی صاحب جو تھے پچھلے انویسٹیگیشن آفیسر، انہوں نے بھی کیس کو سی کلاس کرنے کا چالان دیا تھا۔ تو زنیرہ ماہم صاحبہ کی خواہش ہے، جی ہاں میں اس کو خواہش ہی کہوں گا کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ چالان بھی سی کلاس کر دیا جائے اور وہ کل سی کلاس ہو جائے گا۔ ہماری اطلاعات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اگر ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چالان سی کلاس ہو جائے گا تو ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بالکل بھی چالان سی کلاس نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ایک طرح سے انڈائٹمنٹ ہو جائے گی ظہیر احمد کے تمام کردہ گناہوں کی۔ انہوں نے جو کچھ جرم کیے ہیں اس چالان کے اندر ہر چیز کی تفصیل سے ذکر ہوگا۔ مثال کے طور پہ کہ بچی کا اغوا، اور اغوا بھی اس نیت سے کہ اس کی سیکشول ایکسپلائٹیشن کی جائے، جی ہاں یہ اس چالان میں بالکل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مرکزی ملزم اس کیس کا ظہیر احمد اور شبیر احمد ہیں، جی ہاں یہ بھی بالکل اس چالان میں موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی موجود ہوگی کہ بچی کی جو نکاح نامہ اور ساری باتیں بتائی گئیں وہ غلط تھیں اور وہ ایک من گھڑت چیز تھی، کیونکہ ہم پہلے ہی آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ نکاح خواں اس کیس کا پہلے ہی مکر گیا ہے کہ اس نے نکاح پڑھوایا ہے، گواہ مکر گیا ہے، تو ساتھ ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس چالان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زنیرہ ماہم صاحبہ کی خواہش کہ چالان سی کلاس ہو جائے، اور ہم جو آپ کو خبر دے رہے ہیں وہ یہ کہ چالان کے اندر جو ہے وہ ہر صورت میں یہ بات لگائی جائے گی، یہ چارج دیا جائے گا مغوی بچی کے حوالے سے اور ملزم ظہیر احمد کے حوالے سے کہ سیکشول ایکسپلائٹیشن کے لیے بچی کو اغوا کیا گیا۔ دوسری جانب انہوں نے ایک اور پریڈکشن کر دی ہے، انہوں نے ایک اور آپ کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ ایک خوشخبری اور لوگوں کے لیے جو ہے ایک اجبے کی خبر انہوں نے بتا دی کہ کل مزید اس کیس میں کیا ہوگا۔ اس میں یہ ہوگا ان کے مطابق کہ ظہیر احمد کو مزید جوڈیشل کسٹڈی یا ضمانت مزید کسی طرح سے جوڈیشل کسٹڈی میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اسے مکمل ضمانت مل جائے گی اور وہ آزاد ہوگا کہ وہ اپنے شہر لاہور بھی آ جائے یا کراچی میں کہیں گھوم پھر سکتا ہے تو گھوم پھر لے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جب چالان پیش کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس کے تناظر میں عدالت فیصلہ کرے گی اور عدالت اس ملزم کو مرکزی ملزم گردانتے ہوئے اب مزید ضمانت نہیں دے گی، بلکہ اس کی ضمانت منسوخ ہوگی، وہ جوڈیشل کسٹڈی سے جیل کسٹڈی میں چلا جائے گا۔ یہ ہے ہماری خبر جو کہ ہم آپ کو مستند ذرائع سے بتا رہے ہیں کہ اس بیسس پہ جس طرح کا چالان میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر سعید رند صاحب جمع کروائیں گے، اس کے بعد ان کا ظہیر احمد اور شبیر احمد کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی اور ان کو جوڈیشل کسٹڈی سے نکال کر پولیس کسٹڈی یا جیل کسٹڈی میں ڈال دیا جائے گا تاکہ پھر ان سے تفتیش ہو سکے۔ پولیس کسٹڈی میں گئے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے ساتھ انویسٹیگیشن شروع ہوگی، پولیس ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لے سکتی ہے اس کیس کے اندر، کیونکہ جو چارج لگنے جا رہا ہے وہ سب سے خطرناک چارج ہے، اور اس کا ذکر آج جبران ناصر صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں بھی کیا ہے، اور وہ یہ کہ اس لڑکے کے اوپر جو کہ مرکزی ملزم ہے اس کیس کا، اس پر سیکشول ایکسپلائٹیشن کے لیے کڈنیپنگ یعنی کہ مغویہ کو جسم فروشی کے حوالے سے اغوا کیا گیا، اور یہ ایک سیریس آفنس ہے، سیریس چارج ہے جو لگنے جا رہا ہے ظہیر احمد کے اوپر۔ کل عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن ہم آپ کو ابھی سے خبر دے رہے ہیں۔ دوسری جانب
ظہیر احمد کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں، ایک طرف تو ہیں زنیرہ ماہم کی خوش فہمیاں، دوسری طرف جو ظہیر احمد اور شبیر احمد کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے اس کیس میں۔ ان کا لائر لمحہ بہ لمحہ انہیں اپڈیٹ کر رہا ہے کہ جی آپ کتنی بری طرح پھنس گئے ہیں اس کیس میں، کیونکہ آپ کے اوپر سیکشول آفنس لگنے جا رہا ہے، آپ کے اوپر کڈنیپنگ برائے سیکشول ایکسپلائٹیشن کا چارج لگنے جا رہا ہے، اور اس کی سزا بڑی سخت ہو سکتی ہے۔ گو کہ ظاہر ہے وکیل یہ تسلیاں ان کو ضرور دے رہا ہے کہ میں آپ کو بچا نکالوں گا یا آپ کو کم سے کم سزا ہو، یہ ساری باتیں تو بالکل وہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اندرون خانہ ان کو بتا دیا ہے کہ یہ ایک سیریس آفنس بن گیا ہے اور اب آپ کو شاید اس کے تحت انتہائی سخت سزا مل جائے۔ تو یہاں ظہیر احمد کی پریشانی ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ جو گینگ ان کو سرپرستی دے رہا تھا، جس کے کہنے پر یہ ساری کارروائی عمل میں لائی گئی تھی، اب وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ جی ہاں، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ 10-12 لوگ جو کہ چھوڑے گئے تھے اس شہر کے اندر کہ وہ یوٹیوبرز کے روپ کے اندر اس گینگ کے لیے کام کریں گے، اس بچی کو ورگلائیں گے، مہدی علی کاظمی صاحب کے گھر والوں کو ہراساں کریں گے، ظہیر احمد کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، عدالت میں سینز کریٹ کریں گے۔ کل ان کو ایک آخری موقع دیا گیا ہے کہ کل جب عدالت میں یہ عدالت لگے گی اور فل فلیجڈ اس کی سارے معاملات کو دیکھا جائے گا تو وہاں پہ ایک سین کریٹ کریں۔ کل اگر وہ سین کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، نہیں تو معاملہ ختم۔ گینگ نے اپنے لوگوں کو واپس بلا لینا ہے، اپنے کارندوں کو واپس بلا لینا ہے، کیونکہ معاملات الجھتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں۔ زنیرہ ماہم صاحبہ نے بڑی خوش فہمیاں اور خوشگمانیاں پال رکھی ہیں، لیکن ہم کیونکہ آپ کو مستند ذرائع سے خبر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، جو رپورٹ جمع کرائی تھی عدالت میں انویسٹیگیشن آفیسر نے، اس کو اگر غور سے پڑھ لیا جاتا زنیرہ ماہم صاحبہ کی طرف سے، علی جعفری صاحب کی طرف سے، تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اس کیس کے اندر مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں۔ اس میں ظہیر احمد، شبیر احمد یا تمام ملزمان کے لیے کہیں سے بھی آسانیاں نہیں بننے جا رہی، لیکن کیونکہ ان کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی بے پر کی افواہ اڑائیں تو وہ کر رہی ہیں۔ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ مستند ذرائع سے خبر بتا رہے ہیں، اور کل کچھ ایسا ہی ہوگا یا لگ بھگ اس کے قریب کام ہوگا، اس سے مختلف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو کہ کل ڈسکس کی جائے گی عدالت میں، وہ MLO کرانے کے حوالے سے ہوگی مغویہ بچی کی۔ چاہتے اب جبران ناصر صاحب، مہدی علی کاظمی صاحب کے وکیل، وہ بھی چاہتے ہیں کہ MLO ہو۔ دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن آفیسر کی درخواست تو عدالت نے ریجیکٹ کر دی تھی، اب جبران ناصر صاحب کی درخواست کے اوپر MLO ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ملزمان ظہیر اور شبیر کے وکیل اس کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کی حمایت کرتے ہیں۔ دیکھنے والا دن ہوگا کل کا۔ کل بہت اہم سنگ میل ہے اس سارے مقدمے کا، اور اس کے لیے لمحہ بہ لمحہ آپ کو نیوز 360 اپڈیٹ رکھے گا۔ جو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں باتیں انہیں نوٹ کر لیجئے گا، اور کل جب عدالت کا فیصلہ آئے اسے بھی دیکھ لیجئے گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور فسانہ کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔